دینا پڑے تو پھر پیچھے نہ ہٹے. مال ہو، اولاد ہو، کچھ ہو، اللہ سے زیادہ پیارا اونچی اونچی. میں ایک بات کر دوں، یہ لوگ جو میدان جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں، زخم لگتے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کسی کے چہرے پہ داغ آ گیا، جن کو غازی کہتے ہیں، جن کو چوٹیں لگی ہوتی ہیں، کل قیامت کے دن جب ان کو ملے گا نا انعام، تو تندرست لوگ تمنا کریں گے کاش ہمارا سب کچھ ہی کٹ جاتا، بوٹی بوٹی ہو جاتے، آج اتنا انعام ملتا. اس دن یہ سعادت مل نہیں سکتی. اور سنیں، جنت میں کتنی نعمتیں، کتنا کچھ، مگر اللہ فرمائے گا جنتیوں سے خوش ہو؟ جی بڑے خوش ہے. واپس دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ نہیں یا اللہ، جنت میں بڑے خوش ہے، نہیں جانا چاہتے. شہید کہے گا یا اللہ میں جانا چاہتا ہوں. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ کہے گا میں جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ یا اللہ تیری جنت میں بہت مزے ہیں، مگر تیری راہ میں جان دیتے وقت، جسم کٹاتے، سر کٹاتے وقت جو مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے. اندازہ کریں اس سے. تو ہم چھوٹی سی تکلیف سے گھبراتے ہیں، جان تو دینی ہے اور کب نکل جانی ہے پتہ نہیں، تو اللہ کی راہ میں چلی جائے تو کتنی اچھی بات. لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں یہ جذبہ ہو، یہ جذبہ ہو. وہ کوئی ہوتے ہیں جو نصیب والے جن کو یہ ملتا ہے، لیکن جذبہ تو ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا، ان کا بیٹا بھی بچ گیا اور ان کا وہ طریقہ یادگار بن گیا. آئیے کچھ حدیثیں سنا دوں. ابو داؤد اور ترمذی حدیث کی کتابوں کے نام ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عید کے دن، یہ جو بقر عید، عید الاضحیٰ، قربانی کی عید کے دن، اللہ کے نزدیک ابن آدم، آدم کے بیٹے کا سب سے پیارا کام اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں جانور قربان کرنا، اس کا خون بہانا. دھیان سے سنیں، آپ جس وقت چھری چلاتے ہیں 4 رگیں ہوتی ہیں جن کو کاٹا جاتا ہے، وہ 4 رگیں کٹ گئیں، خون بہ گیا، قربانی ہو گئی. قربانی، آواز آئے ذرا کہہ دیجئے، کیوں کہلوا رہا ہوں یاد ہو جائے. خون بہ گیا، قربانی ہو گئی. اب سارا بکرا یا گائے یا دمبا یا اونٹ وہ آپ کا، اللہ کے لیے صرف خون بہانا ہے اس کی محبت میں. اب وہ آپ چاہیں سارا رکھ لیں، کھائیں اس کو، آپ اس کو چاہیں تو دعوت میں دوسروں کو کھلائیں، بیچ نہیں سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے. لیکن میں بتا رہا ہوں سب آپ کو مل گیا، صرف خون بہا دیا. اور خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، ایمان والا جو قربانی کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں کو بلاتے تھے کہ آؤ دیکھو قربانی کو، ان کو دکھاتے تھے. ہمارے ہاں اب یہ چیزیں ہی ختم. طبرانی میں حدیث پاک موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو پیسہ کا لفظ میں نے آپ کی زبان کے لیے، یعنی جو رقم آپ خرچ کرتے ہیں قربانی کے جانور پر، وہ اللہ کے نزدیک بہت پیاری ہے. جو دولت خرچ کی آپ نے وہ اللہ کے نزدیک اونچی، اللہ نے نہیں دی ہے، اللہ کے لیے کی ہے خرچ، اللہ کو وہ بہت پیاری. اس پر انعام کتنا ملتا ہے وہ بھی آپ سنیں گے. طبرانی میں حدیث موجود، راوی ہے نواسہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے خوش دلی سے قربانی کی، وہ قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی. کل قیامت کے دن وہ قربانی کہے گی یا اللہ اس کو میں نے دوزخ میں نہیں جانے دینا. اندازہ کریں ہماری چھوٹی سی قربانی کا کتنا بڑا انعام ہے. ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور ہم جو قربانی کریں گے اس پر ثواب کیا ملے گا؟
مومن کو ثواب کی خواہش ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، حضور کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا جانور کی کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ آپ سارے مل کر مجھے ایک بکرے کے کان کے بال گن کے بتا دو، جتنے ہو جمع، ہزاروں کی تعداد میں آپ بیٹھے ہو، ایک بکرے کے کان کے بال ہی گن دو۔ نہیں گن سکتے تو پوری، تو صحابی نے پوچھ لیا حضور دمبے پر مینڈے پر تو اون بہت ہوتی ہے، فرمایا اس کا بھی اتنا ہی ثواب، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اور وہ بال کتنے، گنتی ختم ہو جائے گی، وہ بال ختم نہیں ہوں گے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔